الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جب کسی مقصد سے کسی راستے پر چلتا ہے تو انسان کو اس راستے کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات بھی اس کو نظر آتے ہیں، اتار چڑھاؤ سے وہ واقف ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اگر آنے والی مشکلات ہوں گی تو ان مشکلات کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا ہے، ان کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ کیونکہ اس کو اس راستے کی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس نے ایک گول رکھا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کسی طرف چلتا ہے تو اسے وہاں کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ تو اسی طرح حقیقت ہے اس دنیا کی، یہ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، انسان کی زندگی بھی اس دنیا کے اندر ایک راستے کی مانند ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہے، کوئی منزل ہے، تو انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اگر بغیر مقصد کے دنیا کی زندگی گزاری تو انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ قرآن نے بیان کیا۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے اس مقصد کو بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، دنیا کی زندگی میں تمہارا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے، اپنے رب کی پہچان ہے، کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی پہچان کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں دیکھ لے، اللہ تمہیں آزما لے۔ کس چیز میں آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل دنیا کی زندگی کا جو مقصد ہے، ایک تو ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، کام کاج ہے، دیگر جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو ضروریات میں آتی ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ انسان جب مقصد کے حصول میں ہوتا ہے تو اپنی ضروریات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی ضروریات کو بھی کم کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ دنیا کی زندگی کے 3 دن ہیں، ٹوٹل 3 دن ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دنیا کی زندگی تمہارا ماضی ہے، جو گزر گیا، کل گزر گیا، اور ایک مستقبل ہے، جو آنے والا کل ہے۔ فرمانے لگے ایک حال ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ جو لمحات ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے، معلوم نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تمہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تو اتنی بھی امید نہیں کہ میں نماز کی ایک طرف سلام پھیروں، مجھے دوسرا سلام پھیرنے کی توفیق ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ انسان کی زندگی کا تو ایک پل کا نہیں معلوم کہ کب زندگی کب موت آ جائے گی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جو ماضی ہے، جو گزر چکی ہے، اس پہ تو بھروسہ بالکل نہیں کرنا۔ مزہ ما مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والا کل ہے، مستقبل ہے، اس کی امید نہ رکھنا۔ معلوم نہیں وہ تمہارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اے دوست، قدر کر اپنے اس حال کی، اپنے اس وقت کی جو ابھی تیرے پاس ہے، جو لمحات ابھی تیرے پاس ہیں۔ ان لمحات کے اندر اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے صلح کر لے۔ اور اکمال الشیم ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اے دوست، اس بات پہ نہ اترا، اس بات پہ خوش نہ ہو کہ کوئی تیری تعریف کرے، تجھے اچھا کہے۔ یاد رکھنا، جب بھی تیری کوئی تعریف کرے گا، جب بھی تیرے بارے میں کوئی اچھی بات کہے گا، در حقیقت وہ اپنے پروردگار کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے کہ تیرے پروردگار نے تیرے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ مخلوق کی نظر میں تیرے رب نے تجھے اچھا بنا کے پیش کیا ہے۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتی تھی؟ وہ فرماتی تھی، اے انسان، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے تیری زبان نہیں گھسی۔ آپ دیکھیں، ایک دانہ ہے، اس دانے کے اوپر کتنی محنت ہوتی ہے۔ وہ دانہ، اس کا بیج بویا جاتا ہے، زمین میں پہلے ہل چلائی جاتی ہے، زمین کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی کونپل نکلتی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو رزق عطا کرتے ہیں، ہم وہ رزق کھاتے ہیں، اور وہ رزق کھا کر ہم کس قدر ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ شاذ و نادر کسی کی زبان پہ الحمدللہ آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے، وہ مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اور اس مقصد کی بنیاد 3 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، 3 چیزیں۔ جو سب سے پہلی چیز اپنے رب کی معرفت ہے۔ جس انسان کو اپنے رب کا احساس ہو جائے، جس انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے، میں کسی کا بندہ ہوں، میں کسی کی بندی ہوں، مجھے مرنا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، اس انسان کی زندگی ویسے بھی بدل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے اطاعت الہی۔ زندگی کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہے، کامل اتباع ہے۔ زندگی کے اندر جو بھی شعبہ ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار ہو، ملازم ہو، دوست احباب کی محفل میں ہو، عزیز و اقارب کی محفل میں ہو، ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز خدمت خلق، الخلق و عیال اللہ، جو اللہ کا کنبہ ہے۔ جب یہ 3 چیزیں زندگی کے اندر آئیں گی، انسان کی زندگی ایک مقصد کی طرف رواں دواں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج، وہ ہے غفلت۔ انسان آج کا وہ غافل ہے، اپنے رب سے غافل ہے، غفلت کی زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ آج اس غفلت کے بادل کو دور کرنا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان جو گزرے، ماہ رمضان کے بعد ابھی ماہ شوال شروع ہے۔ جو ماہ رمضان کے اندر ہماری زندگی کی جو ترتیب تھی، ہمارے زندگی کے جو اعمال تھے،
ماہ شوال کے اندر ہم اپنے اعمال میں کس قدر کم ہو چکے، کتنی کمی واقع ہو چکی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت کا احساس نہیں ہے، جو سب سے پہلی بنیادی چیز میں نے عرض کی، معرفت الہی۔ کیونکہ اپنے رب کی حقیقی معرفت نصیب نہیں ہے، اس وجہ سے اعمال کے اوپر ہمیں استقامت نہیں ہوتی ہے، تبھی ہم غفلت میں ڈوبے پڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے، تو موازنہ کرنا چاہتا ہے، محاسبہ کرنا چاہتا ہے کہ تو تیرا رب تیرے اوپر متوجہ ہے یا نہیں، تیرے رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے یا نہیں، تو آسان علامت انہوں نے ارشاد فرمائی، وہ فرمانے لگے اے انسان، جب زندگی کے اندر تیری نظر میں دوسروں کے اچھے اخلاق آ جائیں، تیری نظر دوسروں کے اچھے اخلاق پر پڑے اور اپنی برائیوں پر نظر پڑے، تو یہ علامت ہے کہ تیرے رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور اگر یہ نوبت ہو کہ انسان کو اپنی اچھائیاں تو نظر آئیں نہ آئیں، اپنی اچھائیاں دیکھے اور دوسروں کے عیوب دیکھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے دور ہے۔ اس وقت انسان کو احساس کرنا چاہیے، اپنے رب کی حقیقی معرفت کے لیے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس بڑی مال و دولت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو، کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، تو قارون نے سوچا کہ اب میری دولت کم ہو جائے گی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کا انتخاب کیا اور اس کو کہا کہ تم بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا، اس کے نتیجے میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں گا، اتنی دولت ادا کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں موجود تھے۔ اس وقت وہ عورت، جب وہ زکوٰۃ کی بات ہوئی، لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی، تو قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگاؤ۔ وہ اس عورت نے کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھرے مجمع میں الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اتنے جلال میں اس عورت سے کہا کہ اے عورت، خدا سے ڈر اور سچ کہے۔ اس عورت کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا، اس نے اسی وقت ساری حقیقت بتا دی کہ یہ مجھے قارون نے یہ کہا تھا، یہ میں نے الزام لگایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں تھے، اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ، اس قارون کا جو حق ہے وہ مجھے عطا کر دے کہ میں اب اس قارون کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق دے دیا، اے موسیٰ، قارون تیرے اختیار میں، اس کے ساتھ تو جو چاہے کر۔ قرآن نے اس واقعے کو مختصر انداز میں بیان کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ جب حضرت موسیٰ کو اختیار مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اس قارون کو اپنے اندر دنسا لے۔ آتے روایات میں کہ زمین پھٹی اور قارون آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا، پکارتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گھٹنوں تک پہنچا، دوبارہ حکم دیا کہ دھنس جا۔ پھر دھنستا چلا گیا، سینے تک دھنسا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا، حضرت موسیٰ کو کہا مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ زمین کو حکم دیا، اس کو اپنے اندر دھنسا لے۔ آتے کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اسی دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس وقت جب وہ دھنس گیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، کہا موسیٰ، قارون بھی میرا بندہ تھا، اس کا معاملہ میں نے تیرے اختیار میں دے دیا تھا۔ اگر اس کا معاملہ میرے اختیار میں ہوتا اور یہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا، میری عزت و جلال کی قسم موسیٰ میں اس قارون کو معاف کر دیتا۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے
اتنا شفیق ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کی پہچان کرتے ہوئے، جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے زندگی کے اندر، جب رب کی پہچان ہو جائیں گی، زندگی کے تمام مراحل کے اندر، تمام شعبوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خود بخود آ جائیں گے۔ آج اس اوپر ایک اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نہ ظاہراً کوشش کرتے ہیں نہ باطناً کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے انسان کے بس میں کیا ہے، اختیار کیا ہے، انسان اپنی ظاہری صورت بنا لے، اپنے ظاہر سے انسان ایک نقل ہی اختیار کر لے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نقل بھی پسند آ جائے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام راستے میں سے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے موجود ہیں اور وہ بچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلمانوں کی جو اذان دی جا رہی تھی اس اذان کی نقل اتار رہے تھے، اور ان بچوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو محذورہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو نقل اتارنے والا بچہ، باقی بچے ہنس رہے تھے، نقل اتارنے والے بچے کو بلایا، ادھر آگے آؤ۔ اب وہ آگے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمات تم کہہ رہے تھے، جو نقل تم کر رہے تھے، جو اذان تم دے رہے تھے، وہ کلمات کہو۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ڈر گیا اور خاموش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، تم ابھی جو کلمات کہہ رہے تھے وہ کلمات دوبارہ کو، وہ نقل اتارو۔ ابو محذورہ نے اذان دینی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا واپس چلے جاؤ۔ اب ابو محذورہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو محذورہ اب کہاں جائیں؟ ابو محذورہ اب وہیں جائیں گا جہاں اللہ کے نبی آپ جائیں گے۔ اللہ کو وہ نقل بھی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل بنا دیا، اور صرف اصل نہیں بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد حرام کی کنجیاں بھی ابو محذورہ کو دی، اور روایت میں آتے ہیں کہ 60 سال تک مسجد حرام میں ابو محذورہ اذان دیتے رہے۔ جب انسان سچے دل سے، اگر انسان سچے دل سے نہ بھی ہو، اگر عارضی طور پہ بھی انسان اس طرح کی نقل اتار لیتا ہے، اللہ کو وہ نقل بھی اتنی پسند آ جائے، اللہ اس انداز میں قبول فرما لے۔ جب انسان اصل میں اللہ کی طرف کامل متوجہ ہو کر اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندگی کے اندر سکون پیدا فرمائے۔ آج حقیقت یہ ہے، آج ہم میں سے کون پریشان نہیں ہے؟ جس کو اٹھائیں اس کی پریشانیوں کی آپ کتاب کھولیں، ایک لمبی طویل پریشانیوں کی فہرست نکل آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے عرض کرتا چلوں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے، اور قرآن ایک نسخہ شفا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن کریم، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک انسان بیمار ہو، کوئی مرض اس کو ہو، اور وہ ماہر طبیب کے پاس چلا جائے، اس سے اپنا نسخہ لکھوائے، نسخہ وہ لکھ کے دے دے، اور انسان وہ نسخہ اپنی جیب میں رکھ لے، ہفتے بعد مہینے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ حضرت آپ نے جو نسخہ لکھا تھا وہ نسخے سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پوچھیں نسخہ تم نے وہ دوائی کتنے دن استعمال کی؟ وہ کہے حضرت دوائی تو نہیں استعمال کی، وہ نسخہ جو آپ نے دیا تھا وہ میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ او عقل کے اندھے، اس نسخے کو جیب میں رکھنے کے لیے نہیں تھا، اس دوائی کو استعمال کرنے کے لیے تھا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن بھی موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال بھی موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ اسی نسخے کی صورت میں ہمارے پاس تحریر کی صورت میں موجود ہیں، ہمارے علم کی صورت میں موجود ہیں۔ جب تک عمل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن جائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے
کہ اپنی طرف سے کوشش کی جائے، قدم اٹھایا جائے، اگر قدم نہیں اٹھتا تو اللہ سے مانگا جائے، رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ تو ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین مانیں چند دن اس چیز کی پریکٹس کر لیں، مشق کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے، اس دین اسلام کے صدقے ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی، نیکی اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔